بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جیسا کہ آج کی جو تفسیر ہے سورۃ التین کی ہے. سب سے پہلے اس سورت میں اللہ تعالی ہم لوگوں پر، مسلمانوں پر، تمام لوگوں پر کیا کیا نعمتیں دیتے ہیں اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ تین میں. یعنی کہ سورہ شرح جو اس سے پہلے سورہ جو گزر چکا ہے الم نشرح لک صدرک، جس میں خاص کس کے بارے میں ذکر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر تھا. اس صورت میں ہم لوگوں کے اوپر اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہے وہ اللہ یہاں ذکر کرتے ہیں. سورہ شرح خاص ہمارے نبی کے بارے میں، سورہ تین تمام لوگوں کے بارے میں. سب سے پہلے اس سورت کا نام سورۃ التین ہے. انشاءاللہ تین کا معنی ہم معلوم کریں گے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اس کے بعد اس سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ تین والزیتون، قسم ہے تین کی، انجیر جسے ہم انجیر بولتے ہیں، قسم ہے انجیر کی، اور زیتون، الزیتون جو پھل ہوتا ہے اس کا لوگ جو ہے نا تیل بھی پیتے ہیں زیتون کا. ایک ہوتا ہے کہ پھل ہوتا ہے اس پھل سے تیل بھی نکالتے ہیں، لکوڈ بھی ہوتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی، وہ زیتون، قسم ہے زیتون کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وطور سینین. وطور سینین کا مطلب، طور کا مطلب پہاڑ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے تھے. اس پہاڑ کا نام طور سینا ہے. تو اللہ اس پہاڑ کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انجیر کی اور زیتون کی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ طور سینا پہاڑ کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ سے بات کیے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس بلد، بلد کا مطلب مدینہ، مکہ، مکہ. جیسا کہ ہم نے پڑھے کہ لا اقسم بهذا البلد، وہی ہے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں اس بلد کا. کون سا؟ مکہ کا. یہ مکہ کون ہے؟ امین ہے. مکہ کیا ہے؟ امین ہے. اللہ تعالیٰ تینوں چیز کی قسم کھاتے ہیں، انجیر کی، زیتون کی، پھر اس کے بعد طور سینا پہاڑ کی، تیسرا مکہ کی. قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہے ہم نے انسان کو اچھی طریقے سے ہم نے پیدا کیا. تو یہاں تک جو ہے نا جیسا کہ ایک عام ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. سب سے پہلے والتین والزیتون، سب سے پہلے تین کا ذکر ہے، اس کے بعد زیتون کا ذکر ہے. گویا کہ یہاں جو ہے نا زیتون افضل ہے کس سے؟ تین سے. زیتون جو ہے نا وہ پھل افضل ہے تین سے. یہاں پورا یہ سمجھے گے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ افضل پہلے آتا ہے، یہاں افضل بعد میں آ کر ہے. یہ تین جو ہے نا یہ اس سے افضل کیا ہے؟ زیتون ہے. یہ کیسا معلوم ہوا؟ اس کے بعد والی آیت پڑھو. وطور سینین، یہ طور سینا جو پہاڑ ہے یہ. اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اس کے بعد مکے کا ذکر ہے، یعنی کہ مکے کا بعد میں آ کر ہے، یعنی کہ مکے کی زمین افضل ہے طور سینا سے. یہ طور سینا جو جس پر موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ میں کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرے تھے، اس پہاڑ کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد مکے کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ معلوم ہے کہ مکہ جو ہے نا افضل ہے. طور سینا کے بعد مکہ کا ذکر، یعنی کہ مکہ افضل ہے. اس کے بعد کون سا ہے؟ طور سینا ہے. ہاں اس کے اسی طرح جو ہے نا والتین والزیتون میں جو ہے نا وہ زیتون افضل ہے کس سے؟ تین سے. زیتون افضل ہے تین سے. لیکن آپ دیکھیں گے سب سے پہلے والتین والزیتون کیوں آ کر ہے آیت، اس کے بعد وطور سینا ہی کیوں آ کر ہے آیت، اس کے بعد وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ ہی کیوں آ کر ہے؟ یہ ترتیب کیا ہے؟
اگر آپ تھوڑا غور کریں گے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ترتیب انبیاء کی ترتیب ہے. سب سے پہلے والتین والزیتون کی ایک تفسیر جو اہل علم جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جگہ، اس جگہ کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں جہاں جو ہے نا زیتون اگتا ہے، جہاں انجیر اگتا ہے، اللہ اس کی قسم کھاتی ہیں. یہ کہاں ہے؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام آ کر تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ والتین والزیتون سب سے پہلے کیوں آ کر ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتی ہیں جہاں زیتون اور انجیر اگتا ہے بہت زیادہ. یہ کہاں ہے؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام آ کر تھے، بلاد شام، شام کا جو علاقہ ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام آ کر تھے. اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قسم کھاتی ہیں. سب سے پہلے کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد وطور سینین، یہاں کون بات کرے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ سے بات کرے تھے. اس وجہ سے اللہ نے وطور سین، دوسرا جو ہے نا کس کے بارے میں ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آ کر تھے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وطور سینین. اس کے بعد وہذا البلد الامین، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھاتی. یہاں کون آ کر تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترتیب جو ہے نا، کیونکہ سب سے پہلے والتین والزیتون کا ترجمہ جو ہے نا، اصل جو ترجمہ ہے بعض مفسرین ذکر کرتی ہیں کہ وہ جگہ جہاں بہت زیادہ زیتون اور انجیر اگتا ہے. یہ کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جہاں آ کرتے وہاں ایسا ہوتا تھا، بہت زیادہ انجیر زیتون اگتا تھا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے پہلی آیت میں. دوسری آیت میں وطور سینین میں موسیٰ علیہ السلام جو بعد میں آ کر تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اس کے بعد کون آ کر تھے؟ وہذا البلد الامین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تھے. یہ ترتیب جو ہے نا اس وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے وہ تین کا ہے، اس کے بعد طور کا ہے، اس کے بعد بلد امین کا ہے. اس کے بعد یہاں اللہ نے وہ تین و زیتون کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. کیا چیز ہے وہ تین و زیتون؟ اور تین کا مطلب انجیر ہے، اور تین کا مطلب انجیر ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ جنت کا جو فروٹ جس طرح ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ انجیر کی طرح ہوگا. یہ انجیر جو ہم لوگ کھاتے ہیں یہ جنت میں اسی طرح فروٹس ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انجیر جو ایک ایسا پھل ہے جس میں کٹے نہیں ہوتا ہے، جس میں بیج نہیں ہوتا ہے، جس کا چمڑا بھی ہم نہیں پھینکتے ہیں، جس کا پورا کھاتے ہیں. جنت میں ایسے ہی پھل ہوں گے جس میں جو ہے نا کوئی پھینکنے والی چیز نہیں ہوگی. جنت کے جتنے بھی فروٹس ہیں انسان پورا کا پورا کھائے گا، اس میں کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوگا. یعنی کہ جنت میں جس طرح فروٹس ہے اس طرح فروٹ سے یہ انجیر. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ تین و زیتون کا اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. وہ تین سب سے پہلے، وہ تین جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں. تو اگر انسان تھوڑا غور کرے گا انجیر پر، کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے جو درخت جو ہوتا ہے سب سے پہلے درخت میں کیا آتا ہے؟ پتے آتے ہیں، اس کے بعد فروٹس آتا ہے. جیسا کہ آم کا جو درخت ہے سب سے پہلے پتا آتا ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ آم آتا ہے. لیکن انجیر کے درخت میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے انجیر آتا ہے، اس کے بعد پتے آتے ہیں. یہ اللہ کا کمال ہے. سب سے پہلے انجیر آتا ہے، پھر بعد میں جو ہے نا پتا آتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے نا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انجیر کے جو ہے نا خاص طور پر یہاں قسم کھاتے ہیں. تیسری جو چیز ہے، انجیر ایک ایسا فروٹ سے سڑگیت بھی کھایا جاتا ہے، اچھے ریت بھی کھایا جاتا ہے. جب انجیر فروٹ سے رہتا ہے تو تب بھی لوگ کھاتے ہیں. جب وہ سوکھ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ تب بھی اسے کھاتے ہیں انجیر کو. جب سوکھ جاتا ہے تو انجیر جیسا لوگ کھاتے ہیں ہضم ہونے کے لیے وغیرہ. جب سوکھ جاتا ہے تو اسے پانی میں لگا کے کھاتے ہیں لوگ. یعنی کہ صرف ایک فروٹ ایسا ہے. اب آم دیکھیں گے سوکھ جائے تو لوگ نہیں کھاتے، سیتاپل سوکھ جائے تو لوگ نہیں کھاتے، لیکن انجیر اگر سوکھ جاتا ہے تو لوگ اس کو بھی کھاتے ہیں. تازہ رہتا ہے تو تب بھی کھاتے ہیں، جب سوکھ جاتا ہے تو تب بھی جو ہے نا انجیر جو ہے نا لوگ کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس کی قسم کھاتے ہیں؟ التین کی. وہی التین اگر آپ تھوڑا غور کریں گے خاص طور پر اللہ نے کتنے کی درخت ہے دنیا میں، اللہ نے تین کا کیوں قسم کھاتے ہیں؟ انجیر کے جو انجیر ہے، جو انجیر کا درخت ہے، کیوں اللہ خاص اس کی قسم کھاتے ہیں؟ امام شنقیطی رحمہ اللہ جو ہے نا اضواء البیان میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں واللہ عالم، جب آدم علیہ السلام جنت میں جو درخت کے قریب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کا سطر کھل گیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تم اس درخت سے مت کھاؤ. لیکن آدم علیہ السلام کھا لیے تھے. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ،
آدم علیہ السلام جو ہے نا اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جو ہے نا درخت کا پتا چن رہے تھے. مفسرین نے کہا کہ آدم علیہ السلام ایک درخت کے قریب گئے, انہوں نے پتا نہیں دیا. اب آدم علیہ السلام اپنا سطر چھپانے کے لیے, اپنا جسم چھپانے کے لیے درخت کے قریب گئے, درخت نے پتا نہیں دیا. پھر آدم علیہ السلام آتے آتے زیتون کے درخت کے, انجیر کے درخت کے پاس آئے. یہ انجیر کے درخت نے آدم علیہ السلام کو جو نا پتا دیا, جس سے کہ آدم علیہ السلام اپنا سطر چھپا لی تھی, اپنا جسم چھپا لیے تھے. یہ بڑا عظیم درخت ہے وہ انجیر کا. اسی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا انجیر کا خاص طور پر جو ہے نا قسم کھاتے ہیں. والتین والزیتون. اس کے بعد والزیتون, یہ جو زیتون جو ہے نا یہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک عجیب درخت ہے. اب دیکھیں گے زیتون لوگ جو ہے نا پانی اس کا لکویڈ پیتے ہیں, اس کا پھل بھی لوگ کھاتے ہیں. لیکن یہ زیتون ایک ایسا درخت ہے اگر بارش بھی نہ ہو تو زیتون کا درخت آتا ہے. بارش بھی نہ ہو تو زیتون کا درخت آتا ہے وہاں. اسی وجہ سے کئی ایسا ایک گاؤں ہے جہاں جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ بارش ہوتا ہے, لیکن وہاں سب سے زیادہ فروٹس کون سا رہتا ہے؟ زیتون رہتا ہے. کیونکہ زیتون کے لیے کوئی زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں, بغیر پانی بھی نہ ہو لیکن یہ درخت جو ہے نا اگتا ہے. یعنی کہ ایک عجیب قسم کا درخت ہے وہ زیتون, جو کیا ہے پانی بھی نہ ہو تو جو ہے نا وہاں درخت اگتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے انجیر کا اور زیتون کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیں گے والتین والزیتون. واو کا مطلب پہلا جو واو ہے قسم کے معنی میں, قسم ہے انجیر کا, واو اور کے معنی میں, اور زیتون کا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے قسم کھاتے ہیں انجیر کا اور زیتون کا. یہ اور کا جو لفظ ہے یہ واو, اس کا کئی معنی آپ آگے دیکھ لیں گے. جیسا کہ میں بولتا ہوں کہ میں اور سعید آئے, میں اور سعید دونوں بھائی ہیں, میں اور سعید دونوں بھائی ہیں. میں اور سعید مطلب دونوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ کیا ہے؟ بھائی ہے. واؤ کا ایک جو معنی کامن کے معنی میں آتا ہے, یہ بھی ایک کامن ایک چیز میں ہوتا ہے. وہ تین قسم ہے تین کی, انجیر کی, وہ زیتون اور زیتون کے, دونوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ کیا ہے؟ برکت. ان دونوں میں برکت ہے, انجیر میں بھی برکت ہے, زیتون میں بھی برکت ہے. واؤ کا ایک معنی جو ہے نا کامن, تین اور زیتون میں ایک چیز کامن ہے, وہ کیا ہے؟ دونوں میں برکت ہے. میں بولتا ہوں کہ میں اور خالد آئے, میں محمود اور خالد آئے, یا محمود کوئی اور ہے, خالد کوئی اور ہے, یعنی کہ دونوں الگ الگ ہیں. گویا کہ زیتون میں اور انجیر میں دونوں الگ الگ چیز پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو زیتون جو ہے نا, انجیر جو ہے نا ٹھنڈی جہاں ہوتی ہے وہاں زیادہ اگتا ہے انجیر, لیکن زیتون جو ہے نا وہاں اگتا ہے جہاں جو ہے نا گرم ہوتا ہے زمین. واؤ کا ایک جو معنی دونوں کو ملا کے آتا ہے, دونوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ کیا ہے؟ برکت. واؤ کا ایک جو معنی وہ تین, وہ زیتون, زیتون سے پہلے جو واؤ ہے اس کا ایک اور جو معنی ہے, دونوں میں ایک چیز ایسی ہے جو الگ الگ ہے. ایک انجیر جو ہے نا ٹھنڈی زمین میں اگتا ہے, جہاں ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں زیادہ اگتا ہے. یہ زیتون جو ہے نا وہاں اگتا ہے جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے سعودی عرب وغیرہ آپ جائیں گے جہاں آج سمود پر جو عذاب ہو کرتا, اس سے پہلے لوگ وہاں بہت زیادہ گرمی ہے, وہاں بارش وغیرہ نہیں ہوتی ہے وہاں. اس سے پہلے جو عذاب ہے نا وہاں نہیں, اس سے پہلے جو ہے نا جہاں جگہ ہے وہاں بہت زیادہ زیتون کا درخت ہے. بارش نہیں آتی, وہاں پانی بھی نہیں ہے, لیکن زیتون کا درخت ہے. یعنی کہ انجیر جو ہے نا جہاں موسم جہاں ٹھنڈا رہتا ہے وہاں اگتا ہے, لیکن جو ہے نا زیتون جو ہے نا وہاں اگتا ہے جہاں جو ہے نا گرمی رہتی ہے زمین. یہ ہوتا ہے کہ وہ تین والزیتون. جیسا کہ وہ تین والزیتون جو ہے نا بعض علماء نے وہ تین والزیتون کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ فروٹس کی قسم کھاتے ہیں, ایک اور جو تفسیر ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کی قسم کھاتی ہیں جہاں زیتون اور انجیر اگتا ہے. وہ کہاں ہے؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا آ کرتے, وہاں بہت زیادہ انجیر اور زیتون جو اگتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون آ کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام, ترتیب میں. وہ طور سینین, وہ طور سینین مطلب جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے تھے. وہ طور کا مطلب پہاڑ ہے, سینین ایک تو نام ہے اس پہاڑ کا جس میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر جو ہے نا اللہ سے بات کیے تھے. وہ طور سینین, سینین کا مفسرین نے معنی ذکر کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ جس میں درخت ہوتا ہے, وہ پہاڑ جس میں درخت ہو. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ سے بات کیے تھے اس میں درخت ہے,
تو اس وجہ سے سینین کا ایک جو معنی ہے وہ پہاڑ جس میں درخت ہو. تو یہ جو ہے نا یعنی کہ ایک جو معنی جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. لیکن وطور کا مطلب پہاڑ ہے، سینین اس پہاڑ کا نام ہے، یعنی تو وہ پہاڑ جس میں جو ہے نا درخت ہوتا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے، اس پہاڑ میں جو ہے نا درخت تھا، اس پہاڑ میں جو ہے نا یہ تھے مطلب درخت وغیرہ جو ہے نا تھے. اس میں کس کے بارے میں ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اس کے بعد وہاد، ہادہ کا مطلب یہ کون سا؟ مکہ مکرمہ. البلد، البلد کا مطلب مکہ. اللہ تعالیٰ اس بلد کے بھی قسم کھاتی. کون سا؟ مکہ. الامین، امین کا مطلب یہ ہے کہ جو مکے میں داخل ہو جائے گا اسے دشمنوں کا ڈر نہیں. جو مکے میں داخل ہو جائے گا اسے دشمنوں کا ڈر نہیں. تو وہ امین کا مطلب وہ ہے امن و سلامتی اسے ملے گا. جو مکے میں داخل ہو جائے گا اسے امن و سلامتی ملے گا، اسے دشمن کا ڈر نہیں، کسی کا بھی اسے ڈر نہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے مکے کو یہاں الامین فرمایا. دیکھیے التین کا سب سے پہلے کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، جہاں بہت زیادہ انجیر اور زیتون اگتا تھا. اس کے بعد طور سینا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ کر تھے. اس کے بعد کون آ کر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے اللہ نے جو ہے نا بلد امین کا جو ہے نا تیسرا قسم کھاتی ہیں جو مکہ مکرمہ. تینوں چیز کے اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد تحقیق ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا کسے؟ الانسان کو، جو بھی تمام انسان کو اللہ نے پیدا کیا. فی کا مطلب میں، احسن اچھی طریقے سے. تقویم، تقویم کا معنی کسی کے پاس اردو ترجمہ ہے؟ ایگزیکٹ کیا ہے ترجمہ؟ کوئی بتا سکتے آپ لوگوں کے پاس؟ بہت خوبصورت طریقے سے. تقویم کا مطلب فعدلک کے معنی میں اچھی طریقے سے، اچھی جسم سے اللہ نے جو ہے نا پیدا کیا. سب سے پہلے آیت کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. کیوں اللہ نے انسان کا ذکر کیا، زیتون کا ذکر کیا؟ کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ یہاں انسان کا ذکر ہے یا تین اور زیتون کا ذکر ہے؟ کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ اہل علم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جسم خوبصورت ہو، اس کا اندر کا جو بھی ہے وہ خوبصورت ہو، جو اندر کا جو بھی سسٹم ہے وہ اچھا رہے، تو انجیر کا استعمال کریں. کیونکہ انجیر جو ہے نا انسان کے اندرونی حصے کے لیے بہت مفید ہے. انسان کے اندر کو خوبصورت کرنے کے لیے، ہاضمہ کے لیے یہ بہت اچھا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ انجیر کا تم استعمال کرو. زیتون اگر انسان کھاتا ہے تو وہ گورا ہوتا ہے، اور اس کے چمڑے میں جو ہے نا جلد سے جلد جو بوڑھا نہیں ہوتا ہے. بلکہ یابان جو ہے نا انگلش میں کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، یابان جو شہر ہے وہاں کے ایک سائنسدان نے ریسرچ کیا تھا کہ زیتون میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، جو کھانے کی وجہ سے جلدی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھے طریقے سے پیدا کیا. یعنی کہ اگر آپ انجیر کا استعمال کریں گے آپ کا اندر اچھا ہوگا، ہاضمہ اچھا ہوگا. زیتون کا استعمال کریں گے، زیتون جو پیا جاتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے، جیسا بھی آپ استعمال کریں گے بوڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، آپ کے چمڑے میں جھلڈی جلدی نہیں آئے گی. سعودی عرب وغیرہ میں لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، زیتون کا تیل پیتے ہیں، زیتون کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کا بہت مفید ہے زیتون. تو وہی جو ہے نا اللہ نے اچھے طریقے سے پیدا کیا. زیتون کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ اگر زیتون کھائیں گے تو جو ہے نا انسان جو ہے نا بہت زیادہ خوبصورت ہوگا، اس کا چمڑا جلد سے جلد جو ہے نا جھلڈی بھی نہیں ہوگا. یہاں آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. یہ سمجھنے کے لیے جب اب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھو کہ وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ وہ معنی ہے جب چھوٹا بڑا ہوتا ہے، داڑھی آتا ہے، وہ سب تھوڑا بدل جاتا ہے، لیکن جب چھوٹا ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک عورت آتی ہے. عورت آ کے شوہر کی شکایت کرتی ہے، بولتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اگر تو چاند سے بھی خوبصورت ہے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گا. اگر تو چاند سے بھی خوبصورت ہے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گا. یعنی کہ شوہر یہ بولنا چاہتا تھا کہ تو خوبصورت جو ہے نا چاند سے زیادہ ہونا چاہیے تیری خوبصورت. وہ عورت سیدھا بادشاہ کے پاس آتی ہے. بادشاہ کے پاس جتنے لوگ بیٹھے رہتی تمام کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ کیسا خوبصورت ہو سکتی ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی.
تو بادشاہ کے بعد ایک شخص جو بیٹھا رہتا ہے، جو ہے نا ترجمہ وغیرہ جانتا تھا، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھا اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ انسانوں کو پیدا کیا۔ مفسرین نے یہاں اس آیت میں فرماتے ہیں حیوان، جتنے بھی آپ جانور آپ دیکھ لیجئے، جو بھی حیوان دنیا میں، جو بھی جانور ہے، جو بھی پرندے ہیں، تمام سے خوبصورت اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو وہ انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو بڑی اچھی طریقے سے، بڑے اچھے انداز میں جو ہے نا اللہ نے انسانوں کو جو ہے نا پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر، رددنا کا مطلب لوٹانا۔ دیکھیں آپ اس سے پہلے آیت کا ترجمہ رکھیے، ہم نے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا 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 کر کہاں جاتا ہے؟ بوڑھاپے کو جاتا ہے۔ وہی مطلب ہے ثم پھر رددنا، ہم اس کو لوٹا دیتی، کسے؟ اس بچے کو، اسفل نیچے، سافلین سب سے نیچے لوٹا دیتی، یعنی کہ اس کی عمر گھٹا کے اسے بوڑھا بنا دیتی، آخری عمر میں اسے لا دیتی، اسے کیا ہے؟ بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا، ثم پھر رددنا، پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں اسفل سافلین، نیچے، یعنی کہ اس کو بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ انسان جو ہے نا جب بوڑھا ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آج کل لوگ جو بوڑھے ہونے کے بعد دوسروں کا محتاج ہوتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ خود اپنی حاجت پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن حدیث میں ایک نسخہ بتایا گیا ہے، اگر کوئی انسان اس کو کرے گا بوڑھے ہونے کے بعد بھی وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو بڑی عمر جب ہو جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے، جو کسی کا محتاج نہیں رہے گا وہ۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل، اسفل کا مطلب نیچے، عمر اس کی عمر تھی لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم، پھر اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ گھٹاتے اس کو جو ہے نا بڑھاپے بنا دیتی ہیں۔ ایک رددنا اسفل سافلین کا ایک ترجمہ جو ہے نا عمر میں گھٹنا ہے۔ ایک اور جو ترجمہ ہے جو مفسرین جو کرتی ہیں وہ جہنم کے معنی میں ہے، یعنی کہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، پھر رددنا، ہم اس کافر کو لوٹا دیتے ہیں اسفل سافلین، اسفل کا مطلب نیچے، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں اللہ تعالیٰ کافروں کو لوٹا دیں گے۔ تو ہی یعنی کہ دوسرا جو ترجمہ ہے کافروں کے معنی میں، کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے۔ اب یہ کافر کون ہے یہ بعد والی آیت میں آنے والا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہاں صرف اتنا یاد رکھو ثم رددناہ اسفل سافلین میں اللہ نے کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ کافر کون ہے یہ بعد والی آیت میں آئے گا، لیکن یہاں اللہ نے اس کے بعد مومن کا ذکر کیا کہ مومن کون ہے؟ الا الذین آمنوا، مگر الذین جو آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، فلہم پس اس کے لیے اجر ہے، نیکی ہے، غیر ممنون ختم ہونے والی نہیں، غیر کا مطلب نہیں، ممنون ختم ہونے والی، یعنی کہ جنت میں اسے بے حساب نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے۔ غیر ممنون کا مطلب جو ہے نا اس پر احسان بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی انسان پیسہ دیتا ہے تو احسان کرتا ہے، بولتے ہوئے پھرتا ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ کسی کے سامنے فرشتے بھی آپ پر احسان نہیں کریں گے۔ غیر مطلب نہیں ممنون احسان جتلانا، احسان بھی نہیں جتائیں گے، فرشتے بھی نہیں بولیں گے کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا دیکھو، نہیں بولیں گے فرشتے۔ ایک اور جو معنی ممنون کا مطلب ختم ہونا، یعنی کہ آپ کو اتنی نعمتیں جنت میں ملے گی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کس کے بارے میں ذکر ہے؟ مومنوں کے بارے میں ذکر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم کافر کو جو ہے نا نیچے سے نیچے ہم لوٹا دیں گے، یعنی کہ جہنم کے نیچے گڑھے میں ہم اس کو ڈال دیں گے۔ اب یہ کافر کون ہے؟ فمن جو یکذب جھٹلاتا ہے، کس کو؟ آپ کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ بعد بالدین، دین آنے کے بعد جو ہے نا جھٹلاتا ہے۔ قرآن حدیث اس کے سامنے واضح ہے، دین اس کے سامنے واضح ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فما جو یکذبک، جو آپ کو جھٹلاتا ہے، جو آپ کا انکار کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے بعد الدین، دین آنے کے بعد۔ کیسے انکار کرتا ہے؟ اب یہ دیکھیے ایک مسلمانوں کے لیے بھی فٹ ہوتا ہے، کیسا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے؟ آ کا مطلب کیا؟ لیسا مطلب نہیں،
اللہ کیا اللہ نہیں ہے بے احکم بہترین فیصلہ کرنے والا حاکمین فیصلہ کرنوں میں. یعنی کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہے. یعنی کہ الیس اللہ کیا اللہ نہیں ہے احکم سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا حاکمین, یعنی کہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کیا اللہ نہیں ہے. ہم بولیں گے کہ ہاں. اسی وجہ سے سلف جو ہے نا یہ آیت پڑھنے کے بعد بلا بولتے تھے. ہاں اللہ ہی سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے. بہترین فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. کافر کا ذکر ہے پھر فیصلہ کا ذکر ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو مسلمان کافر ہے. مثال سمجھاتا ہوں, آپ دیکھیں گے شیخ خالد المشیقی ہے حفظہ اللہ کی کتاب شرح نواقض الاسلام صفحہ 140 سے لے کر 140 اور 5 سے اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہیں. اس کا مختصر خلاصہ انہوں نے ایک مثال دیا. سعودی کا قانون کیا ہے؟ یہاں اللہ نے فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکم, کیا اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ نہیں ہے؟ اگر کوئی اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے تو مسلمان کافر ہے. یہ تمام علماء کا کہنا ہے. ایک مثال ہے, سعودی عرب کا حکومت کا قانون ہے جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. انڈیا میں کیا ہے؟ اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے ہیں. سعودی عرب میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. انڈیا میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے ہیں, چور کا ہاتھ. زید بولتا ہے دیکھیے سعودی عرب کا جو قانون ہے وہ تو اسلامی قانون ہے, انڈیا کا جو قانون ہے دو قانون بھی صحیح ہے, ہاتھ کاٹنا بھی صحیح ہے نہیں کاٹنا بھی صحیح ہے. زید کافر ہے, بس زید کافر ہے. یعنی کہ انڈیا کے قانون کو اٹھانا, وہ بولتا ہے کہ انڈیا میں ایک قانون ہے کہ ہاتھ کاٹنا جو ہے نا شریعت میں نہیں ہے, وہ نہیں مانتے ہیں انڈیا میں. اب اس قانون کو اگر مان لیتا ہے زید کافر بن جاتا ہے. پھر زید بولتا ہے کہ نہیں میں سعودی کے قانون کو بھی مانتا ہوں لیکن انڈیا کے قانون کو بھی مانتا ہوں, تب بھی زید کافر بن جاتا ہے. تب بھی زید کافر بن جاتا ہے. ایک زید یہ بولتا ہے کہ سعودی کا قانون سب سے افضل ہے, اچھا وہ شریعت کا قانون ہے, انڈیا کا قانون جو ہے نا ہم جو ہے نا اس کا بھی مانتا ہوں, تب بھی زید کافر بن جاتا ہے. اس کی ایک مثال انہوں نے شیخ خالد المشیقی حفظہ اللہ نے نکاح کی مثال دیتی ہیں. نکاح کی مثال ہے انہوں نے مثال اپنی کتاب میں دیتی. کیا مثال ہے؟ سعودی عرب کا قانون یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اگر پسند نہیں ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپس میں طلاق خلا لے سکتے ہیں. یہ شریعت کا قانون ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ سورہ نساء آیت 305 میں پسند نہیں ہے تو. لیکن انڈیا کا قانون یہ ہے کہ شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا نہیں ہے تو بیوی کے ہاتھ میں بیوی کورٹ جا سکتی ہے. اگر کوئی بیوی یہ بولتی ہے کہ میں کورٹ کو جا کر جو ہے نا شوہر کے حق میں فیصلہ کرے گی تو وہ جو ہے نا کافر ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ دونوں کو پسند نہیں آئے تو الگ ہو جاؤ. لیکن اگر کوئی جو ہے نا انڈیا کے قانون کو مانتا ہے, کافروں کے قانون کو مانتا ہے, شریعت کے قانون کو نہیں مانتا, مسلمان کافر ہے. یہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. انہوں نے خاص طور پر جو ہے نا نکاح کی مثال انہوں دیتی ہیں. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. سعودی عرب میں کیا ہے جو زنا کرتے ہیں اس کو پتھر مار مار کے قتل کریں گے, انڈیا میں نہیں ہے. زید بولتا ہے کہ میں دونوں قانون کو مانتا ہوں, زید کافر ہے. پہلی بات. دوسرا زید بولتا ہے کہ سعودی قانون افضل ہے, ہاں جو زنا کرتے ہیں اسے پتھر پھینک پھینک کے مارنا چاہیے, یہ افضل ہے, لیکن انڈیا قانون کی میں مانتا ہوں. تب بھی زید کیا ہو جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے. زید کافر بن جاتا ہے. پھر زید بولتا ہے کہ سعودی قانون سب سے افضل ہے لیکن انڈیا قانون کو بھی مانتا ہوں, تب کافر بن جاتا ہے. ایک ہے کہ دونوں کو برابر سمجھتا ہے, انڈیا کا قانون اور شریعت کے قانون کو دونوں کو برابر سمجھتا ہے, تب بھی کافر ہے. دونوں کو کسی ایک پر عمل بھی کرتا, صرف یہاں عالم نے فرمایا کہ صرف ماننے سے وہ کافر بن جاتا ہے. زید صرف بیٹھا ہے, یہ مانتا ہے کہ جو ہے نا شریعت کا قانون صحیح نہیں ہے, زید کافر بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے عالم نے فرمایا کہ اس مسئلے کو لوگ جو ہے نا سمجھو. وہی اللہ نے فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ کا جو فیصلہ ہے فیصلہ ہے, اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون ہے. اگر کوئی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کافر کے قانون کو اپناتا ہے وہ مسلمان کافر ہے. عمل کرنے کی دوسری بات ہے, صرف ماننے سے وہ کافر بن جاتا ہے. کیسا کافر بن جاتا ہے؟ مخرج من الملہ, وہ جو ہے نا دین سے ہی نکل جاتا ہے, وہ دین سے ہی نکل جاتا ہے. ایسے کافر کے بارے میں اہل علم نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہے وہ کفر, جیسا کہ بولتے کہ شرک اصغر شرک اکبر, یہ شرک اکبر ہے. شرک اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, اس کا جو ہے نا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنا نہیں جائے گا, کیونکہ اس نے اللہ کے فیصلے کو انکار کر کے جو ہے نا کافروں کے فیصلے کو اس نے مان لیا. یعنی کہ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون,
قیامت کے قریب بہت سے مسلمان کافر بن جائیں گے، بہت سے مسلمان کافر بن جائیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ نے خاص طور پہ یہاں فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، نبی کا فیصلہ ہوتا تھا قتل کرنے کا، یہودیوں کا فیصلہ ہے کہ قتل نہیں کریں گے. لوگ یہودیوں کے فیصلے کو مانتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ کافر بن گئے. تو وہی اللہ نے یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اگر کوئی مسلمان قرآن حدیث سے ہٹ کر جو غیروں کے فیصلے کو اپناتا ہے، غیروں کی قانون کو اپناتا ہے، وہ مسلمان کافر ہے. یہی مطلب ہے. اللہ نے فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوں گے. کیونکہ یہ مسلمان تھے، پھر بھی انہوں نے اللہ کے حکم چھوڑ کر غیروں کا حکم کو مانا. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس طرح اس کی کئی مثالیں جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں. اس کی کئی مثالیں جو ہے نا آپ جیسا کہ شریعت میں کہ جو شراب پیتا ہے اس کو کوڑے ماریں، 40 کوڑے ماریں گے. یہ شریعت کا قانون ہے. لیکن کافروں کا قانون یہ ہے کہ نہیں مانیں گے. زید بولتا ہے کہ دونوں برابر ہے، زید کافر ہے. زید بولتا ہے کہ نہیں، اصل یہ ہے نا شریعت کا ہی ہے، لیکن اسے بھی ماننا چاہیے. زید کافر بن جاتا ہے. صرف زید اس قانون کو ماننے کی وجہ سے، جو شریعت کے جو اگینسٹ جو قانون ہے اسے صرف ماننے کی وجہ سے زید کافر بن جاتا ہے. عمل کرے تو سمجھو کہ اس کا کیا حال ہوگا. تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. بڑی عظیم صورت ہے سورہ 3. اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا انجیر کی، زیتون کی قسم کھاتی ہیں، پھر طور سینا کی قسم کھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مکے کے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اچھی طریقے سے پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہی جو انسان، ثم رددناہ اسفل سافلین کا 2 ترجمہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، یعنی کہ بڑھاپے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاپے بنا دیتے ہیں. ایک اور جو چیز ہے ثم رددناہ اسفل سافلین کا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کافر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں. یہ کافروں کے بارے میں. یہ کون سا کافر ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جن لوگوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیے، فلہم اجر، پس اس کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فما یکذب، یہ ثم رددناہ اسفل سافلین کون ہے؟ فما یکذب، جو جھٹلاتا ہے آپ کو، بعد الدین، دین آنے کے بعد. گویا کہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے پھر بھی جھٹلاتا ہے. کیسے جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہاں ہمارے نبی فیصلہ کرتے تھے قرآن حدیث کے مطابق، لیکن یہ مشرکین، یہ منافقین جو ہے نا یہودیوں کے پاس جا کے فیصلہ کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا آج ہمارے ماحول میں بھی پایا جاتا ہے. ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کو اپناتی تو وہ مسلمان کافر ہیں. انہی مسلمانوں کے بارے میں جسے شرح نواقض الاسلام کے نام سے الہند نے کتاب لکھی ہے. اصل یہ جو ہے نا الیس اللہ باحکم الحاکمین، محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے نواقض الاسلام. انہوں نے 10 نواقض الاسلام انہوں نے ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور کئی چیزیں ہیں اس میں. وہی اس میں جو ہے نا یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کو اپناتا ہے، صرف ماننے کی وجہ سے وہ مسلمان کافر بن جاتا ہے. عمل کرے تو سمجھو کہ اس کا حال کیا ہوگا. عمل کرے تو کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا ماحول یہ ہے کہ طلاق خلا میں ہم کورٹ کچہری کا ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ شریعت کا جو ہے نا اللہ نے جو قرآن کا جو فیصلہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. خاص طور پر شیخ اس کی مثال دیتے ہیں. اس کی مثال خاص طور پر شیخ جو ہے نا خالد المشیقی اپنی کتاب میں دیتے ہیں. تو لوگ جو اس طرح جو ہے نا کئی یورپ میں، امریکہ میں، کہیں بھی آپ جائیے وہاں لوگ کورٹ کچہری کا استعمال کرتے ہیں طلاق خلا میں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم قرآن کے مطابق فیصلہ کرو. اگر کوئی کورٹ کچہری کے جا کر قرآن ہی اس کو چھوڑتا ہے تو مسلمان جو ہے نا کافر ہے. اسی مسلمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. الحمدللہ آج ہمارے سبق کیا ہے